وہ لاہور کی ٹھنڈی شام تھی۔ سڑکوں پر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور پورا شہر ایک خاموش دھن میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہانیہ ایک سادہ مزاج اور باہمت لڑکی یونیورسٹی کی پہلی کلاس کے بعد ہاسٹل واپس جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرجوش تھا لیکن آنکھوں میں ایک انجانی الجھن چھپی تھی۔ ہانیہ ملتان سے لاہور آئی تھی اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے۔ اسے انگریزی ادب پڑھنا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ایک دن وہ بھی بڑی رائٹر بنے جس کی تحریریں لوگوں کے دلوں کو چھو جائیں۔ راستے میں جب وہ کیفے سے چائے لے رہی تھی تب ہی ایک لڑکا وہاں سے گزرا جس کی نظریں بے ارادہ طور پر ہانیہ سے ٹکرائیں۔ لڑکا عارض آرکیٹیکچر کا طالب علم تھا اور اتفاق سے اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملے لیکن کوئی بات نہ ہوئی۔ ہانیہ نے جیسے ہی رخ موڑا دل نے انجانا سا دھڑکنا شروع کیا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ صرف نظر کا سامنا کچھ اور۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ہانیہ اپنی کلاسز میں مصروف تھی لیکن دماغ میں وہ لمحہ بار بار گھوم رہا تھا جب اس کی نظریں کیفے کے باہر اس اجنبی سے ٹکرائی تھیں۔ وہ اجنبی جو شاید اب اتنا اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ اسی دن دوپہر کے وقت لائبریری میں وہ کچھ نوٹس نکال کر پڑھ رہی تھی جب ایک مانوس سا چہرہ سامنے والی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہی لڑکا عارض۔ ہانیہ نے چونک کر دیکھا پھر نظریں جھکا لے۔ عارض نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اب کل کیفے کے پاس تھی نا؟ شاید چائے لینے آئی تھی؟ ہانیہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے سر ہلایا۔ جی۔ عارض نے خود کو متعارف کروایا، میں عارض ہوں، فائنل ایئر میں ہوں۔ اب ہانیہ فرسٹ ایئر؟ بس یہ پہلا مکالمہ تھا جس نے خاموشی کی دیوار توڑ دی۔ چند دن بعد دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی کینٹین میں، کبھی لائبریری میں اور کبھی راہداریوں میں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینا۔ ہانیہ دل سے جانتی تھی کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہتی ہے لیکن عارض کی موجودگی دل کو کچھ اور ہی سمجھاتی۔ دوسری طرف عارض بھی محسوس کر چکا تھا کہ ہانیہ صرف ایک عام لڑکی نہیں، اس کی سادگی، اس کا انداز دل کو چھو جاتا تھا۔ لیکن ہر کہانی کی طرح ان کی کہانی میں بھی کچھ انکہے سوالات اور چھپے راز تھے۔ ہانیہ اور عارض کی دوستی اب دن با دن گہری ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی میں سب نے محسوس کر لیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ یہ ہے لیکن دونوں نے کبھی زبان سے کچھ نہ کہا۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھے ہانیہ نے عارض سے پوچھا، عارض تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ کبھی اپنی فیملی یا دوستوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے؟ وہ عارض نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ کچھ سچ انسان کو توڑ دیتے ہیں اور میں نہیں چاہتا تم مجھے کسی اور نظر سے دیکھو۔ ہانیہ الجھ گئی لیکن کچھ نہ بولی۔ اگلے دن ہانیہ یونیورسٹی میں نہیں آئی۔ عارض نے اس کی غیر حاضری محسوس کی۔ شام کو ہانیہ نے خود کال کی، عارض میں اسپتال میں ہوں، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ عارض فوراً اسپتال پہنچا جہاں پہلی بار وہ ہانیہ کے گھر والوں سے ملا۔ وہیں ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے عارض کے قدم روک دیے۔ ہانیہ کے والد عارض کے والد کے سب سے بڑے بزنس رائول تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان سالوں پرانی دشمنی تھی جس کے باعث ایک وقت میں عارض کے والد کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ عارض کی آنکھوں میں ایک چپ سا طوفان آ گیا۔ وہ شخص جس کے لیے ہانیہ کا دل دھڑکتا تھا اب اس کے ماضی کا سب سے کڑوا باب بن چکا تھا۔ عارض نے اسپتال سے واپس آ کر ساری رات جاگتے ہوئے گزاری۔ ہانیہ کے لیے اس کے دل میں جو جگہ تھی وہ اب ایک الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ بھی عارض کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کر رہی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی آئی تو عارض اس سے دور دور نظر آیا۔ عارض کیا ہوا ہے؟ تم کل سے عجیب ہو، کچھ تو کہو۔ عارض نے ہچکچاتے ہوئے صرف اتنا کہا، کبھی کبھی خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے ہانیہ۔ اسی شام ہانیہ کے گھر میں ایک بات چلی۔ اس کی ممی، اس کے والدین نے اس کا رشتہ ایک کاروباری خاندان میں طے کر دیا تھا جس کا مقصد صرف ایک مضبوط بزنس پارٹنرشپ تھا۔ ہانیہ حیران، دل شکستہ اور بے بس تھی۔ امی اپنے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے فیصلہ کر لیا؟ بیٹا ہم نے ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہی ہے اور یہ رشتہ تمہارے مستقبل کے لیے بہترین ہے۔ ماں کا جواب سخت مگر فیصلہ کن تھا۔ رات کو ہانیہ نے عارض کو میسج کیا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن شاید یہ تقدیر ہے۔ عارض نے دیر تک وہ پیغام دیکھا پر کوئی جواب نہ دیا۔ گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا،
रोशनियों से जगमगाता माहौल, मेहमानों की चहल पहल और हर तरफ खुशियों की गूंज। आज हानिया की मंगनी थी। वो खूबसूरत लिबास में चुकी नजरें लिए बैठी थी, मगर उसकी आंखें मुसलसल दरवाजे की तरफ उठती थीं, जैसे किसी का इंतजार हो। मंगेतर वकास एक खुश मिजाज और सुलझा हुआ लड़का था, मगर हानिया के दिल में इसके लिए वो जज्बात नहीं थे जो किसी जिंदगी के साथी के लिए होने चाहिए। हर कोई मुस्करा रहा था, लेकिन हानिया का दिल रो रहा था। इसी वक्त आरीज की नज़र इंस्टाग्राम पर हानिया की मंगनी की तस्वीर पर पड़ी। वो जैसे पत्थर का हो गया, इतनी जल्दी। वो तो कहती थी फैसले दिल से किए जाते हैं। फिर ये क्या था? वो कमरे में टहलने लगा, गुस्से और बेबसी के दरमियान उलझा हुआ। किया वो हानिया से बात करे, खामोशी को ही अपनी किस्मत मान ले? क्या हानिया के दिल में अभी भी आरीज की जगह बाकी है? मंगनी की तकरीब खत्म हो चुकी थी, मगर हानिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसने आरीज का नंबर खोला, फिर बंद कर दिया। और आरीज, वो भी फोन हाथ में लिए बैठा था। मगर दोनों में से किसी ने पहल ना की। मंगनी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर हानिया के दिल में एक खला था जो वक्त भी पुर ना कर सका। वकास एक सुलझा हुआ शाइस्ता इंसान था। इसकी बातों में तमीज, रवैये में नरमी और लहजे में अपनायत थी। लेकिन हानिया, वो सिर्फ मुस्कुरा देती, दिल से कभी करीब ना हो सकी। वकास ने महसूस किया, हानिया, अगर तुम चाहो तो हम कुछ वक्त ले सकते हैं। जरूरी नहीं हर रिश्ता फौरन दिल में उतर जाए, लेकिन ईमानदारी जरूरी है। ये सुनकर हानिया चौंकी। ये शख्स वाकई समझदार था। दूसरी तरफ आरीज ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदलने का फैसला किया। मेहनत, खामोशी और लापरवाही इसकी पहचान बन गई। लेकिन दिल के किसी कोने में हानिया अब भी मौजूद थी। फिर एक दिन किस्मत ने खेल खेला। आरीज एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में लाहौर आया। एक शॉपिंग माल में वो मुख्तसर सा लम्हा, जैसे वक्त थम गया हो। हानिया और आरीज एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, मगर जबान खामोश रही। वकास ने माहौल को महसूस किया, लेकिन कुछ ना बोला। तीनों अपनी राहों पर वापस चल दिए, लेकिन दिलों में एक हलचल छोड़ गए। रात को हानिया के फोन पर एक मैसेज आया। वो अगर सिर्फ एक बार बात कर लेती, शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। आरीज, हानिया का दिल लरज गया। ये पहली बार था जब आरीज ने बराह रास्त दिल की बात कही थी। वो सारी रात सो ना सकी। सवाल ये नहीं था कि वो आरीज से बात करे या ना करे। सवाल ये था कि वो किस दिल से वकास का सामना करे। अगले दिन हानिया ने वकास से मिलने का वक्त लिया। वकास, मुझे लगता है कि मैं खुद से भी सच नहीं बोल रही, और ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। वकास ने गहरी सांस ली और मुस्करा कर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं हानिया। अगर वो किसी और के साथ है तो मैं कदम पीछे ले सकता हूं। वो एक समझदार मर्द था और दिल से बड़ा इंसान। इसी शाम हानिया ने आरीज को कॉल की। क्या अब भी देर नहीं हुई? फोन की दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर आरीज की धीमी आवाज आई, नहीं हानिया, सच कभी देर से नहीं आता। आरीज की आवाज हानिया के दिल के दरवाजे पर एक उम्मीद की दस्तक थी। मगर तकदीर कब किसी के इरादे पर चलती है। हानिया ने आरीज से मुलाकात का वक्त तय किया। एक खामोश पार्क, शाम की थमी हुई रोशनी और 2 दिलों की तड़पती हुई कहानी। मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता हानिया। आरीज की आंखों में पहली बार बेबसी थी। हानिया ने नरमी से कहा, लेकिन अब सब कुछ इतना आसान नहीं है। मेरी मंगनी की बात पूरे खानदान को पता है। और इसी लम्हे वकास पार्क में आ गया। इन दोनों को साथ देखकर ठिठक गया। तो ये वो सच है जिसका तुमने वादा किया था हानिया? इसके लहजे में दुख था, गुस्सा नहीं। लेकिन दर्द छुपाए ना छुपा। हानिया ने नजरें झुका लें। वकास, मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दे रही थी, बस खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। वकास ने एक बार आरीज की तरफ देखा, फिर नरमी से कहा, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन फैसला तुम्हें करना है हानिया, और जल्दी, क्योंकि हर सच्चाई की एक हद होती है। वो चला गया। हानिया की वो खामोश मुलाकात एक राज थी, लेकिन राज कभी राज नहीं रहते। वकास के दिल में उठने वाला तूफान सिर्फ हानिया और आरीज तक महदूद नहीं रहा। वकास ने गुस्से में ये बात अपनी मां को बता दी, और वहां से बात फैलते फैलते हानिया के घर तक पहुंच गई। घर में कोहराम बरपा हो गया। उम्मीजान की आंखों में आंसू थे। यही तरबियत दी थी हमने तुम्हें हानिया। मंगनी तय हो चुकी है और तुम पुराने रिश्तेदार लड़कों से मुलाकातें कर रही हो। अबू का लहजा सर्द था,
اگر یہ بات وقاص کے گھر والوں تک پہنچی تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ہانیہ نے خاموشی سے سب سنا، بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن آریز کے لیے دل میں جلتا ایک چراغ ابھی بجھا نہیں تھا۔ اسی رات وقاص کی والدہ نے آریز کی والدہ کو فون کیا، اب کے بیٹے نے ہمارے رشتے میں زہر گولا ہے۔ یہ دو خاندانوں کی عزت کا معاملہ ہے۔ دونوں خاندانوں میں سرد جنگ چھڑ گئی۔ رشتے جو سالوں سے جڑے تھے اب دراڑوں کا شکار ہو چکے تھے۔ ہانیہ کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، دل سے آتی آوازیں سن رہی تھی۔ کیا دل کی چاہت خاندان کی عزت سے بڑی ہے؟ رات کے سناٹے میں آریز کی آنکھوں میں نیند نہیں، بس ہانیہ کی وہ اداس آنکھیں، ٹوٹا ہوا لہجہ، اور وقاص کی ماں کے وہ تلخ الفاظ گونج رہے تھے، یہ رشتہ تمہیں ختم کرنا ہوگا آریز، تم نے ہماری عزت کو داؤ پر لگایا ہے۔ امی کے الفاظ نے آریز کو جھنجھوڑا، لیکن وہ دل سے ہانیہ کو کبھی الگ نہیں کر پایا تھا۔ اگلی صبح آریز نے ایک غیر متوقع قدم اٹھایا، وہ سیدھا ہانیہ کے گھر پہنچ گیا، بغیر کسی فون کے اطلاع کے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ہانیہ کے والد نے دروازہ کھولا اور چونک گئے، وہ آپ یہاں؟ آریز نے سر جھکا کر کہا، انکل میں آج کوئی صفائی دینے نہیں آیا، صرف سچ بولنے آیا ہوں۔ ہانیہ میری زندگی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں عزت سے رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ امی جان ہانیہ کو اندر سے باہر لے آئیں۔ ہانیہ کی نظریں آریز پر ٹھہر گئیں، وہ پل جو ختم ہو چکا تھا، جیسے وقت نے پھر جوڑ دیا ہو۔ لیکن تبھی وقاص بھی آ پہنچا۔ اس کی نظریں ہانیہ اور آریز پر تھیں، اور اس کے ہاتھ میں وہ فون تھا جس میں ایک تصویر تھی، ہانیہ اور آریز کی خفیہ ملاقات کی۔ یہ تصویر تمہارے خواب توڑنے کے لیے کافی ہے، وقاص بولا۔ آریز نے وقاص کے ہاتھ سے فون لیا اور زور سے زمین پر پھینک کر توڑ دیا۔ وہ رشتے عزت سے بنتے ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ گھر کے بڑے حیران اور خاموش تھے، اور ہانیہ، اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک تھی۔ آریز کے الفاظ گونج رہے تھے، رشتے عزت سے بنتے ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کا سکون نہیں تھی، یہ کسی نئے آغاز کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ ہانیہ کے والد نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے آریز کو غور سے دیکھا، پھر ہانیہ کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ بیٹا، تم نے ہمت دکھائی اور سچ بولنے کی جرت کی، یہ کم لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم سب کو وقت چاہیے۔ تم جا سکتے ہو، مگر ہم یہ بات دل میں رکھیں گے۔ آریز نے سر جھکایا، ادب سے سلام کیا اور چلا گیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ بے بس نہیں تھے، وہ امید کے آنسو تھے۔ دوسری طرف وقاص، جو ہمیشہ سب کچھ اپنی مرضی سے چاہتا تھا، اس بار اپنے غرور میں اکیلا رہ گیا۔ اس کی ماں نے صاف کہہ دیا، اگر ہانیہ خوش نہیں تو ہم اس رشتے پر زبردستی نہیں کریں گے۔ چند دن بعد ہانیہ کی والدہ نے ہانیہ کو کمرے میں بلا کر کہا، بیٹا، ہم نے سوچ لیا ہے، تمہاری خوشی ہماری خوشی ہے۔ اگر تم آریز کو دل سے چاہتی ہو تو ہم اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خاموشی سے اپنی ماں سے لپٹ گئی، لیکن جیسے ہی سب کچھ سنورنے لگا، قسمت نے ایک اور موڑ لے لیا۔ اسی رات آریز کے والد کو دل کا دورہ پڑا۔ ہسپتال میں آریز کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹے، اگر تم نے سچ میں ہانیہ سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے تو میرا دل مطمئن ہے۔ وقاص اپنے کمرے میں دیوار پر مکے مار رہا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، جنون تھا۔ اس آریز نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، اب وہ ہانیہ بھی کھو بیٹھا ہوں۔ نہیں، یہ ایسے ختم نہیں ہوگا۔ وقاص نے فون اٹھایا اور ایک پرانا نمبر ڈائل کیا۔ مجھے اس لڑکے کی خبر چاہیے، آریز کہاں رہتا ہے، کب نکلتا ہے، سب، اور ہاں، اگر اسے سبق سکھانا پڑے تو میں پیسے کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسری طرف آریز ہانیہ کے گھر والوں کی طرف سے ملنے والے مثبت رویے پر شکر گزار تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے سے ایک خطرناک سازش اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ ہانیہ نے اس دن آریز کو کال کی، امی ابا نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا دن بھی آئے گا۔ آریز مسکرایا، لیکن دل میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ اللہ کرے سب خیر سے ہو جائے۔ لیکن اگلی رات آریز کی گاڑی کا بریک فیل ہو گیا، وہ کسی طرح قابو پا کر ایک درخت سے گاڑی ٹکرا کر بچ گیا، لیکن کندھے پر گہری چوٹ آئی۔ پولیس نے اسے بتایا، یہ حادثہ نہیں لگتا، کسی نے جان بوجھ کر بریک لائن کاٹ دی ہے۔
آریز خاموش ہو گیا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ صرف ایک نام سوچ سکتا تھا۔ وقاص رات گہری تھی، لیکن آریز کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ اسپتال کے کمرے میں ہانیہ اس کے پاس بیٹھی تھی، ہاتھ تھامے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے آریز؟ ہانیہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ آریز نے آہ بھری، کیونکہ محبت کے راستے میں نفرت بھی قدم جمتی ہے، اور کبھی اپنوں کے بھیس میں دشمن چھپے ہوتے ہیں۔ اسی رات پولیس نے وقاص کو گرفتار کر لیا، کار کی بریک لائن کٹوانے اور آریز کی جان لینے کی سازش میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت مل چکے تھے۔ وقاص کو جب ہتکڑی لگی، اس کی آنکھوں میں صرف ایک شے تھی، ہار۔ میں ہارا نہیں، وقت ہارا ہے۔ بس ہانیہ کو میری کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ مہینے بعد ایک سادہ مگر پرخلوص تقریب میں ہانیہ اور آریز کا نکاح ہو گیا۔ آریز نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جس رب نے طوفان دکھائے اسی نے کنارہ بھی دیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے سجدے کے، شکر کے۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن سچ یہ ہے، محبت اگر سچی ہو تو آزمائشوں کے سمندر بھی عبور ہو جاتے ہیں، اور نفرت خود ہی اپنے انجام کا راستہ بنا لیتی ہے۔